مجھے نماز میں بہت شدید وسوسے آتے ہیں، مجھے تکبیر میں اللہ اکبر بھی نہیں کہنے ہوتا۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے میرے بھائی، میں نے اس کے اوپر پہلے بتایا۔ یہ وسوسے ہیں، جب آپ کو پتہ چل جائے وسوسے ہیں تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دینی۔ آپ کی نماز کی گارنٹی میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے لوگوں کو وہم آتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ، ان کو کبھی یہ وہم آتا ہے کہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں پہنچی، اللہ اکبر ہم نے پورا نہیں کہا، اور اس طریقے سے نماز وہ بار بار توڑتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ وضو شروع ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو اب نارمل رویے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسہ دلانے کے لیے، تاکہ آپ اصلی مقصد سے ہٹ جائیں۔ آپ کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں کئی ایک احادیث ایسی بیان کر سکتا ہوں کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں کو ویل لیفٹ کیا ہے۔ مثلاً ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ عورتوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی الاسلام، ہماری جو عبایا ہم اوپر چادر پہنتے ہیں نا، وہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی ہیں پردے کی وجہ سے۔ ان کو اوپر اس لیے نہیں کرتے کہ بے پردگی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اور بعض اوقات مدینہ شریف میں گندی جگہ بھی آتی ہے، وہاں سے وہ چادر رگڑ کھاتی ہے۔ تو اب ہم نماز جب مسجد میں پڑھنے آئیں گی تو اس طرح کیسے پڑھیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گندی جگہ کے بعد تمہاری وہ چادر کسی صاف جگہ سے بھی مس کرتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرتی ہے۔ تو فرمایا پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کس لیول تک وام کرنے کی ضرورت نہیں، مٹی کو بھی اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنایا۔ تو اس طرح کے جو لوگوں کو خیالات آتے ہیں نا، تو یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی وہ جو تھے، ایک آپ کے کلاس فیلو ہی تھا نا وہ صوفی صاحب تبلیغ جماعت والے، وہ بیچارہ کتنی دفعہ نماز توڑتا تھا یار، اتنی بار نماز توڑتا، بڑا شریف بندہ لیکن بار بار نماز توڑتا تھا۔ اچھا مزے کی بات، جب اسے امامت کے لیے آگے کرتے تھے وہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے شروع کر دیتا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی جو تماشا کرتا تھا، اور دوسری طرف یہ حالت تھی کہ امام رکوع میں بھی چلا جاتا تھا نا، تو وہ اتنی دیر تک اللہ اکبر کر کے پھر نماز توڑتا تھا، پھر اللہ اکبر کر اسے یہ، پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا جی میں نے وہ فقہ حنفی کا مسئلہ پڑھا ہے کہ اپنے کانوں تک جب آواز نہ آئے تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تمہاری آواز تو بھائی اس جو صف ہے اس کے آخری نمازی کو بھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جتنا اونچا تم کہتے ہو، تو تمہیں خود کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ وہ فہم کر رہا تھا۔ اس طرح اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے جب تک میں درس دیتا تھا تو ایک بھائی نے رابطہ کیا، وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ بیچارہ غسل بھی آدھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کرتا تھا، وضو بھی اتنا لمبا، کہتا جی مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو پھر بلوا لیا، میں نے کہا تم مسجد میں بیٹھو میرے سامنے، میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں تو تم دیکھ لو، تم اسی کا ریپلیکا کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑ دو کہ یہ وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اعضائے وضو کو دھونے کے لیے پانی لیا ہے، 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی، یعنی چہرہ دھونے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا، دیٹس آل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی، تو تم جو ہے 50 دفعہ لے رہے ہو، تو یہ تو واضح احادیث ہے۔ تو میں نے اس کے سامنے وضو کر کے اسے بتایا کہ ایک دفعہ اس طرح ہو جائے گا، 2 دفعہ اس طرح، اب تم بھی کرو۔ تو پھر میں نے اپنے سامنے وضو کروایا، میں نے کہا بیچ میں جو تمہیں خیال ہے چھوڑ دو، میں تمہارا وضو دیکھوں گا۔ ظاہر ایک ٹیچر جس سے تم سیکھنے آئے ہو، جس نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہے کہ وضو کون سا درست ہے کون سا نہیں درست، وہ جب تمہارا وضو پریکٹیکلی سامنے دیکھ کے تمہیں کہہ دے گا تمہارا وضو درست ہے، تو اب کسی شیطان کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی بعض اوقات لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، وہ اصل دین سے دور کرنے کے لیے وسوسوں کے اوپر میں نے مسئلہ 83A اور B ریکارڈ کروایا تھا۔ A میں جو ہے وہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، اور B میں ہو کریٹڈ گاڈ، جو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس کے میں نے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ ذہن اللہ نے ایسی چیز دماغ بنائی ہے کہ خیال تو آتے ہی آتے ہیں، اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے ان کا اظہار نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ دیکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ دل یا دماغ میں آنے والے خیالات کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، جس طرح اس فضا میں کوئی پابندی نہیں ہے، پولوشن بھی ادھر ہی ہے، جراثیم بھی ادھر ہی ہے، فریش آکسیجن بھی ادھر ہی ہے، کسی حد تک آپ اوائڈ کر سکتے ہیں نا۔ اس کا پھر حال یہ ہے کہ ماسک آپ پہن لیتے ہیں ڈسٹ سے بچنے کے لیے۔ میں تو یہ کورونا سے پہلے بھی ماسک استعمال کرتا ہوں کئی سالوں سے۔ موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے اگر ماسک یوز نہیں کریں گے تو ٹھنڈی ہوا جب آپ کے ناک کے ذریعے گلے میں پہنچتی ہے تو ویسے ہی گلا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ڈسٹ جتنی ہے یہاں پہ سڑک ایک توڑ دیں تو وہ پھر بنتی رہتی ہے۔ اس وقت جیلم کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے جو انہوں نے سڑکیں توڑی ہوئی ہیں، پورے ڈاکٹروں کی روزی کھل گئی جیلم کے، ہر گھر میں بندے بیمار ہیں وہ ڈسٹ کی وجہ سے۔ چلو یار یہ ایک تم نے مصیبت شروع ہی کر دی ہے، کم از کم یہ اگر ٹائم پہ نہیں بنا سک رہے، یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ایکسیسو پانی اس کے اوپر ڈال دو، کیچڑ بنا رہے وہ بہتر ہے، ڈسٹ بن کے نہ اڑے۔ اور اب اگر آپ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ، ملتان، ان جگہوں پہ چلے جائیں، وہاں تو بالکل
اتنی باریک ڈسٹ ہے، اس سے بچنا بھی محال ہے۔ ایک مجھے بزرگ کہنے لگے جی میں بھول جاتا ہوں 1 سجدے کیے، 2 کیے، 3 کیے۔ میں نے کہا سر جب آپ نماز پڑھے نا، آپ سامنے امام کے پیچھے تو نہیں آپ بھولیں گے نا، لادا ہی پڑھتے ہیں نا، سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد ہوا ہے جو گھر میں نفلی نماز ادا کرتا، یعنی سنتیں۔ تو آپ سامنے نا ایک ویڈیو بنا لیا کریں، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ شیطان آپ کو وسوسے دلاتا ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں، وہ آپ کو نماز سے دور کرنے کے لیے۔ 1-2 دفعہ آپ ویڈیو جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے نا، آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دیں۔ اگر آپ وسوسوں کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو سر وسوسوں کو شیطان نال کون پنگا لے سکتا، سوائے دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پریکٹیکلی تھوک نہیں، نماز میں بھی وسوسہ آئے تو آپ نے تھو 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 3 دفعہ کر۔ تو شیطان سے صرف وہی لڑ سکتا ہے کہ شیطان جس ہستی کا چھوڑا ہوا کتا ہے، یہ اللہ نے ایک کتا چھوڑا نا ہمارے اوپر آزمائش کے لیے، تو کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ کی پناہ لی۔ تو یہ وسوسہ آئے تو آپ وضو دوبارہ کر لیں اور ویڈیو بنا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر خشک والا کیسے رہ جاتا ہے یار، وہ تو جب آپ دھوتے ہیں وضو میں تو گیلی ہوتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ اس دھو رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر توجہ رکھیں نا، ادھر ادھر نہ رکھیں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ ویسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ 3 بالٹیوں سے وضو کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وضو کے لیے بڑا لمیٹڈ پانی استعمال کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا، اور زیادہ وہم نہیں اس کے اوپر کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے لیے کبھی ایک عضو کو دھونے کے لیے 1 دفعہ پانی لیتے تھے، بعض کا 2 دفعہ، بعض کا 3 دفعہ، چوتھی دفعہ تو آپ نے کبھی پانی لیے ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بخاری مسلم میں آتا ہے بتایا، یعنی ایک بڑا برتن، ایک کٹورا منگوایا، اس میں سے 3 دفعہ انہوں نے چلو بھرا کلی کی، پھر 3 دفعہ لے کے چہرہ دھویا۔ یہاں تو بڑی داڑیوں والے جو وہ تو داڑھی دھوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ بھی ایکسٹریم ہے، 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن اس میں تسلی کرنی کو جگہ خشک نہ رہے۔ اس کا طریقہ پانی لے کے صحیح طریقے سے یوں کر کے ملنا ہے چہرے کے اوپر، اس طریقے سے یہاں لے کے صحیح طریقے سے۔ کیوں خشک رہ جاتا ہے؟ لوگ تو آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ یہ شیطان نیکی کے نام کے اوپر آپ سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ زیادہ وہم نہیں کرنا، اور اس طرح کے جب آپ بھولتے ہیں تو ویڈیو بنا لیں، آپ کو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں، وہ شیطان نے آپ کو وسوسہ ہی دلایا ہے۔ کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ ہی بار بار کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے وہم پیار ہے۔ ہمارے ساتھ آفس میں بھی ایک اس طرح کے تھے، بلکہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک جون، تو وہ جناب 50 دفعہ نماز نیت کر کے 50 دفعہ توڑتا، لگا ہی رہتا تھا اس کے کان میں، جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، پوری مسجد سن رہی ہوتی تھی تکبیر تحریمہ، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کا علاج میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ کتے کو آپ اگر کھڑے ہو کے وہ کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ کرتے ہی رہے گا۔ جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یہ آپ چیک کریں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں تو خود بخود ایڈریس ہو۔ ہاں کوئی علمی سوال ذہن میں آتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن جب آپ کو ایڈریس کر دیا جائے کہ یہ وسوسہ ہے، دین کنکلوڈ دا ایشو۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو، ویسے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے نا کہ پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں یا کون، تو وضو کے اینڈ پہ اتنا حصہ دوبارہ دھو لے، ایسا نہیں، آپ پورے کا پورا وضو کریں دوبارہ۔ اگر آپ کو 1 دفعہ شک پڑا ہے ویڈیو بنا لیں، اور بار بار شک پڑتا ہے تو چھوڑ دیں، آپ وضو ہو چکا ہے آپ کا، تسلی سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں بنیادی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو شیطان آ کے اسے وسوسہ دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ رکعتیں بھول جاتا ہے۔ تو اینڈ پہ تم 2 سجدے کر لیا کرو، اگر تم نے رکعتیں کم پڑی ہوئی ہوں گی تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے، اور اگر تم نے 4 کی بجائے 5 پڑھی تھی تو یہ 2 سجدے اس کو 6 رکعت بنا دیں گے، ایون کر دیں گے۔ اس کی تفصیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں نماز میں وسوسہ آئے تو تم یقین کے اوپر بنیاد رکھو۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی، بڑا کامل جملہ ہے، مسلم میں حدیث ہے نا، مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا، یقین پہ بنیاد رکھو۔ اچھا اب مجھے بتائیں، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو ان میں سے یقین کس بات پہ ہوگا؟ 3 پہ، 3 تو پڑھی ہیں نا، تبھی 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے نا۔ تو یقین پہ بنیاد کیا ہے کہ آپ بنیاد یہ کر لیں گے، اگرچہ آپ نے 4 بھی پڑھی تھی، آپ یقین پہ بنیاد رکھیں کہ میں نے 3 پڑھی، تو 3 جب پڑھی ہیں تو پھر ظاہر ایک رہتی ہے، ایک اور پڑھیں۔ اور مسلم شریف کے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اینڈ پہ نا 2 سجدے کر لیں۔ اس کے 5 طریقے سجدہ صاحب کے میں نے مسئلہ 92 میں بتائے ہیں، بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے۔ آسان طریقہ سب سے یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے بالکل، یعنی دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے، اور پھر دوسرا سجدہ کر کے جب بیٹھیں گے پھر دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھر بائیں طرف، دونوں طرف اگر آپ نے سلام پھیر دیا اس کے بعد 2 سجدے کریں تب بھی ٹھیک ہے،
دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھے، پھر 2 سلام کر دیں. یہ 3 طریقے سنت بخاری مسلم میں آئے. اسی طریقے سے تشہد میں عبدو و رسولو پڑھ کے ایک طرف سلام پھر کے پھر 2 سجدے، جس طرح حنفی کرتے ہیں. یہ بھی ابراہیم نخعی تابعی سے ثابت ہے، ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. سارے طریقے درست ہیں. اصل مقصد آخر میں 2 سجدے کریں، یقین پہ بنیاد رکھ کے. اسی طریقے سے اگر کسی کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 1 سجدہ کیا یا 2، تو وہ یقین کس پہ ہوگا؟ 1 پہ. ایک اور کرتے تو 3 ہی ہوئے ہوں گے نا، اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیں. ویسے یہ مسئلے ان کو ہوتے ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑھتے. ہاں جی، اگر آپ 2 سجدوں کے درمیان جو تسبیح ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے رب اغفر لی پڑھیں، تو سر آپ بھول سکتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے 1 سجدہ کیا ہے 2. کیونکہ جب آپ رب اغفر لی یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اور دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اور دل میں ابھی آواز رب اغفر لی کی گونج رہی ہوگی. آپ کو دوسرے سجدے میں جاتے ہی آئے گا میں رب اغفر لی پڑھ کے ہوں، مراد 1 سجدہ میں نے کیا ہوا ہے. سنت کی برکت دیکھیں. پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں نفلی عبادت کی، جو میں نے بتایا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں سنت و نوافل پڑھتا ہے. تو آپ اپنی ویڈیو بنائیں، ویڈیو آپ کو خود ہی بتا دے گی. آپ کو خالی وسوسہ آیا تھا، حقیقتاً تو آپ نماز بھولے نہیں تھے. باقی تکبیر تحریمہ والا ہوا نا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں میں نے پہلی تکبیر کہی ہے نہیں کی ہے، تو آپ تھوڑی اونچی تکبیر کہہ لیں اللہ اکبر. تو جب آپ کو شک ہو تو آپ کے دائیں بائیں والا بتا دے گا بندے کا پتر بن کے یہ کتنی بار کہنی ہے طریقہ ہے. بلکہ آپ دائیں بائیں والوں کو بتا دیں گے تکیو میں کہنا کہ نہیں کہنا. تو یہ ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. وسوسوں کا سب سے بہتر علاج ہے اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں. لیکن اب چوتھی رکعت میں جا کے آپ کو خیال آ رہا ہے پتہ نہیں میں پہلی رکعت اللہ اکبر نے شروع کی تھی کہ نہیں. ایک کنفرم وسوسہ ہوتا ہے. چوتھے ملے جا کے نہیں یاد آ رہی اتنے تو یہ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کل آپ نے فجر کی پہلی رکعت میں کون سی قرات کی تھی، آپ امام مسجد سے بھی پوچھے نا اس کو بھی نہیں یاد ہوگا. تو جتنی چیزیں بولنے یا کہنے والی ہوتی ہیں کانوں کا سننا ضروری ہے. طلاق بھی اتنے الفاظ میں کہنا کہ اپنے کان سنے ضروری ہے. اگر آپ لکھ نہیں رہے، لکھ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک. دل میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو یہ بھی شک ہے، لوگوں نے کہا جی دل ہر ٹائم اندر میں طلاق دے رہے ہیں بیوی نو، ہو گئی ہے. نہیں ہوتی سر. ہر بندے کو جس کے لیے بیوی امپورٹنٹ ہے اس کو بیوی کی ٹینشن لگی رہتی ہے، جس کے لیے نماز امپورٹنٹ ہے اس کو نماز کی ٹینشن لگی رہتی ہے. تو یہ وسوسے جو ہے نا ان کی طرف توجہ نہ دیں. میرا مسئلہ نمبر 83A اور B ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. اس میں نے کئی باتیں بتائی ہیں کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. یہ دی بیسٹ علاج ہے. آپ 1 ہفتہ جناب کوشش کریں اس کی طرف توجہ نہ دیں، آنا ہی بند ہو جائے. یہ شرطیہ بات ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو شیطان تو چاہتے ہی کہ آپ کو اس میں الجھا کے رکھے. تو یہ کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 3 بالٹیوں سے وضو کر رہا ہے اور جناب وہ آدھی ٹینکی خالی کر کے غسل اتار رہا ہے. یہ کوئی تقوی پرہیزگاری. نبی علیہ السلام آدھے لیٹر پانی سے، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ آج کی کیلکولیشن کریں نا، آدھے لیٹر پانی سے 1 مد ہے 600 گرام بنتا ہے، آدھے لیٹر پانی سے وضو کر لیتے. تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ وضو کر سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کی. تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا. تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی. جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے. اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آ گیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر. تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا. کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا. تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج، ام المومنین بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہے 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد. تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں
چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو نوچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہو، وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں؟ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے، جانچ کے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو، صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ. اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں. اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت، 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی، گستاخ ہے یہ. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا. تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے. تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں،
اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے، یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں، سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا۔ ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے۔ ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، آمین۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی ہے۔ اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم میں، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے جب دیکھا، آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ، ٹردا پھرتا بندہ جڑا منجی تے پی گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے۔ سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا، تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جی اس نے عذاب تو ضرور دینا ہے تو مجھے ادھر دے دے۔ اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے، بشرطے کہ کرتوت بھی ٹھیک کرے۔ تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا۔ اچھا کئی لوگ وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے، استغفر۔ آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو، اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینک۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھیں۔ جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے عمر، جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں۔ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی۔ ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے۔ رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے، ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے۔ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے، چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ ہے جناب وہ کام کر، حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا۔ ظاہر قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے، صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اور حقدار۔
باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے، منت سے نہیں ٹلتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی۔ لاجیکل ہے، منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا، یہ نہیں تھا کہا کہ یا اللہ ایک پر کاٹ دیتے سی کرا کے، پھر کون سی نکلنا انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا، جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں، تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے۔ آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک پریونٹیو دعا ہے، یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹیو۔ پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے، جیسے ویکسین ہے، آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کورونا کی ویکسین بن گئی کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا۔ ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج، کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے۔ تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے، بلکہ سجدے میں مانگے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو، سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگو، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے۔ جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے، یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے، نہیں، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں، پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے، جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا، پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی، وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، اور وہی ہے کیوریٹیو علاج، کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے، اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک، اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے۔ زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے۔ جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں، کام ہی ختم ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم کے لیے آسان ہے۔ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے۔ اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں، وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی۔ اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر۔ باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا، برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں، کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں، اپنے اوپر ضرور لاگو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا، اور شیعہ نے بھی اس حوالے سے سیدنا عمر کو ٹارگٹ کیا کہ بھئی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر نے اذان میں داخل کیے ہیں۔ سیدنا عمر یہ کیسے کام کر سکتے تھے؟ ان کی کیسے جرأت تھی کہ یہ کام کرتے؟ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو ابو محذورہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے خود اذان سکھائی ہے، اور اذان کے الفاظ موجود ہیں جو اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی، سنن نسائی کے اندر، اور نسائی جو ہے نا بخاری اور مسلم کے بعد اس روایت پہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے سنن نسائی، سب سے کم ضعیف روایتیں اس میں ہیں، بخاری مسلم تو صحیح احادیث ہے نا، یعنی کتب ستہ کے اندر۔ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 634 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے لیکن نسائی والی روایت مضبوط ہے۔ اور اتنا ظلم ہے کہ یہ مشکات جو ہے، یہ مشکات دکھائیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث تمام اہل سنت کے مدرسوں کے اندر مشکات پڑھائی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کیا پڑھ کے نکل رہے ہیں؟ اس میں نہیں انہوں نے پڑھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا فجر کی اذان کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے علامے اور مفتی بنے ہوئے ہیں۔ اور مشکات حالانکہ وہ کتاب ہے جو بنیادی حدیث کی کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں یہ اذان کا چیپٹر کھولیں سرکار، اس میں اذان کا چیپٹر کھولیں تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی جو میں حدیث کہہ رہا ہوں۔ یہ میں مشکات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو ابو داؤد اور نسائی کو تو کھولنے کی ان کو توفیق پوری زندگی شاید نہ ہو، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھی یار۔ یہ دکھائیں نا ذرا ان کو، میں نے یہ وہ واحد والا ہے جو میں نے پہلے لگا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ذرا ان کو دکھائیں جی قریب سے۔ سنن ابی داؤد میں بھی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، مشکات میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے، سنن نسائی کے اندر 634 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ خود تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی سیدنا عمر کی یہ ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، یہ ہن تسی کہو گے چھڑول کتھوں آئی ہے، وہ بھی اتھوں ہی آئی ہے، چھڑول انہوں نے پھڑ لی ہے اسی مشکات کی، اور دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ دکھائیں جی، مشکات میں ایک بے سند روایت ہے الموطا امام مالک کی کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم شروع کروایا، یہ دکھائیں جی ان کو اذان والے چیپٹر میں مشکات کے اندر الموطا امام مالک میں امام مالک ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے ہیں، سنا کے سنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں بیان کی، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں چھوٹا ہوا واسطہ۔ امام مالک تو تبع تابعی ہے نا، تابعی بھی کوئی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، یہ تو تبع تابعی ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ مؤذن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا ہوا پایا تو دیکھا تو کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی روایتوں نے بیڑا غرق کی ہے، یہ بالکل بے سند روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی، اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ سکھایا، وہ نہیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی بدعتیں اور دین میں داخل کی ہوئی ساری کی ساری جھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم والا جو ہے نا وہ، اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے جھوٹی بھی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر
اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. یہاں پہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے، کٹر انفی تھے. انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ. حجت اللہ البالغہ کے نوٹس ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے، وہ بھی تیرے ہی ہے 13 انلکی نمبر. وہ امریکن وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں، 13 کو انلکی ہے تھوڑے سے جو تسی جھوٹ ماریا نا پکڑا گیا تھوڑا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے پورے نظریات میں نے اس میں الفوز الکبیر سے حجت اللہ البالغہ سے نقل کیا. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ جب میں نے دقت نظر سے دیکھا کہ یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں اتنی خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں کتاب و سنت کی مخالفت میں، تو کہتے ہیں میں نے اس زد پہ پہنچا کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ میں ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی دینی مسائل اخذ کر لیتے تھے، جبکہ امام شافعی خصوصاً اور امام احمد نمبر اس وقت تک دینی مسئلہ نہیں ڈیٹیکٹ کرتے تھے جب تک کہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث نہ مل جائے ان کو، موقوف صحابی تک، مرفوع نبی علیہ السلام تک. اور یہی وجہ ہے. اب یہ فقہ مالکی والوں نے تو اثرات خیر من النوم کو بدعت کہنا ہے نا، بدعت حسنہ، کیونکہ امام مالک کے پاس مرفوع روایت نہیں ہے اور ہم مرفوع روایت آپ کو دکھا رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں تو آپ فیصلہ کر چلے اس وقت امام مالک کو غلطی لگ گئی یا اور کسی، آج تو نہیں کسی کو غلطی لگنی چاہیے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ تابعین کے اقوال کے اوپر انہوں نے اپنی فقہ ساری بنا لی ہے زیادہ تر، اور انہوں نے یعنی مرفوع اور موقوف روایتوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اور جب بعد میں وہ روایتیں نکلی تو ایک انہوں نے کہا یہ ساڑیاں بھی دیزا سن گھوم گئیاں. وہ گمیاں نہیں، وہ ہے ہی نہیں سن پائی. مجھے تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. خوارج کون ہے؟ تابعین. مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں جتنی جھوٹی روایتیں گھڑنے والے. ابان بن نبی یاش کون ہے؟ تابعی ہے جس نے وہ حضرت عمر والا وہ جھوٹا واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی. جو آج تک ہمارا ہاں یزید بھی تابعی ہے، حجاج بن یوسف تابعی ہونے کا کون سا سمجھنا ہے؟ تو یہ نہیں ہے. سارے مطلب جتنے غلیظ قسم کے لوگ تابعین کے اندر پیدا ہوئے ہیں نا، وہ آج بھی اس زمانے کے لوگ نہیں موجود ہیں، لیکن جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. جب صحابہ میں کئی مرتد ہو گیا آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو قانونی طور پہ صحابی تھے، قانونی صحابی اور حقیقی صحابی میں فرق بھی میرا ایک کلپ ہے، مسئلہ 96 میں سے کاٹا گیا، وہ آپ دیکھ لیں. تو تابعین کس جو کھیت کی مولی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہے. اثرات خیر من النوم کے اوپر اب پوری تسلی ہوگی. آندہ ہے کئی ہو لوگ پڑھ لکھ گئے تھے، اس لیے کہتے ہیں جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب وہ انجینئر، کسی نے نہیں چڑھتا. بھائی اللہ کے بندے تسی اپنے آپ خود ہی نہیں چھڑے ہوا تو من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز پہ بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے، جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی ہے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے ایک ہی پلیٹ فارم پہ، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے نے کیتی ہے نا، چلو ایک ہو جائیں. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے بجائے کامن، یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے ہیں، لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے باوے بھی ہاتھ کر گئے، تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے، یار آؤ گلے رکھ کے روئیے، دوہاں دے باوے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ، رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگاں نے بھی کیتی، ساڈے نے بھی. بچپن تو پڑھاندے رہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ جی حضرت عمر نے داخل کیتا سی. ہم اگر یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو یہ کون سی مطلب اس میں کہیں بھی بدعت حسنہ ہے. اے ختم ہو گیا جے. اور سب سے ان علماء سے پوچھیں یہ مشکات جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر، بنیادی کتاب ہے، اور ابو داؤد اور جامعہ جو سنن نسائی اس کے اندر واضح موجود ہے. اب آپ کو علماء کو دھوکہ لگا یا یہ پکے انہوں نے منافقت کی آپ کے ساتھ، یا یہ بالکل چٹے ان پڑھ اور جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہیں. یہ خالی پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، ان کے شوکیسوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گئی، پاس کرو بنو اور پاس نہ لازم غصہ چڑھ جائے گا. پھر سوال نمبر 9 ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ جو سحر روزہ کرتے ہیں یا چلے لگاتے ہیں، یہ اس کا بھی شمار بدعت میں ہوگا؟ ہاں جی، اگر وہ چلے لگا رہے ہیں تبلیغ جماعت والے تو بریلویوں کے نزدیک بدعت ہوگا، اور اگر دعوت اسلامی والے 4 روزہ لگا رہے ہیں مدنی قافلہ تو وہ ٹھیک ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے. اہل حدیث کو تو بدعت کی ڈیفینیشن کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. جو انہوں نے ڈیفینیشن پبلک کو بتائی ہے اس کے تحت خود یہ بدعتی ہیں. ختم بخاری نہیں کرواتے اہل حدیث، کہتے ہیں ثواب کے لیے نہیں کراتے. تو آپ بورڈ کے اوپر لکھا کریں اتنا موٹا کہ بغیر ثواب کے نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں، تاکہ تانوں 1 روپیہ بھی چندہ کوئی نہ دے. لوگ کہیں گے ثواب ہی لفڑا دے عمل ہٹے جا کے پو تھئی
سواب کے لیے ہو رہا ہے. یار یہ انتظامی معاملات ہیں. یہ آج ہم نے جو اتوار والے درس قرآن کیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام تو جمعرات والے دن درس دیتے تھے, ہمارے لیے اتوار زیادہ کنوینئنٹ ہے. انتظامی معاملات کے اوپر کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. علماء کے درس نظامی کے جو کورسز ہیں 8 سال کا 10 سال کا, یا قم یونیورسٹی میں 17 سال تک بھی شیعہ پڑھتے ہیں, یہ انتظامی معاملات ہیں, یہ کہاں سے بدعت ہوں گے؟ تو ظاہر کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا, سہروزہ بنایا, چلہ بنایا, یا 7 مہینے یا سال ایک کورس ڈیوائز کیا انہوں نے. یہ انتظامی معاملہ. ہاں یہ بدعت اس صورت میں بنے گا اگر کوئی کہ یہ اس حوالے سے دین کا حصہ ہے کہ جس نے سروزہ نہ لگایا وہ گناہگار ہوگا, پھر بدعت بن جائے. ٹھیک ہے, بدعت کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 75A اور 75B ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں نے بتایا کہ بدعت کے حوالے سے اسی طریقے سے اسلام میں اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کو بھی ثواب, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب. بدعت نہیں, سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری, اور طریقہ میں بتا دوں جیسے یہ ویڈیو کیمرہ ہے, یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ فٹ کرنا, فکس کر دینا, اچھا طریقہ ہے اسلام میں. سافٹ ویئر حدیثوں کے بنانا اچھا طریقہ ہے اسلام میں. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے, بدعت ہوتی ہی بدعت ہے, چاہے اچھی ہو بری وہ غلط ہے. اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں, وہ آپ جتنے مرضی کریں. تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے, اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں, پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے. تو یہ اسلام میں اچھے طریقے. اس سے اس طرح مسجد میں قالین, کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتے اس قالین دے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف, اللہ اکبر. یہ دین نہیں ہے, یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, دین کو سپورٹیو چیزیں, لیپ ٹاپ ہو, یہ ساری چیزیں یہ اچھے طریقے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے یہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا. اور میں کہتا ہوں یہ جس نے بھی یہ کام کیے ان کے لیے صدقہ جاریہ. البتہ جو تعلیمات ہیں تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کی, ان سے ہمیں علمی اختلاف ہے. میرا لیکچر پیچھے ریکارڈ ہو چکا ہے. دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت یا اس طرح آپ لکھیں, اور میری مخلصانہ نصیحتیں, ہم ان کی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں, باقی ہمیں طریقے سے نہیں ہے. وہ پہلے بریلوی کہا کرتے تھے جناب, آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلیچ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی. اے سنو جی, ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی, گردن موٹی, گلیچ توا, ٹھیک ہے جی, تے سر تے استرا تے چک بسترا, تے وہ کیا کہ کہنا کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ. تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی. اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں. تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے.